حسین کی طاقت کائنات پہ عالمین پہ چھائی ہوئی ہے. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بندے میں خدا کی شان آئی ہے بندہ شان خدا کی ہے. وہ آنکھیں جو اشک مسرت سے بھی نم نہ ہوئی غم حسین میں وہ بھی بہائی جاتی ہیں. وہ گردنیں جو خدا کے لیے بھی خم نہ ہوئی در حسین پہ وہ بھی جھکائی جاتی ہیں. ہم انڈیا سے ہیں, ہم کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کتنے ملٹی کلچر لوگ رہتے ہیں. ہر آدمی مسلمان نہیں ہے لیکن ہر آدمی حسین کو سر جھکاتا ہے. یہ طاقت حسین ہے, یہ پاور ہے مولا. ہم خوش نصیب ہے کہ ہم ان کے در سے وابستہ ہیں. میں نے جس حدیث سے تقریر کا آغاز کیا, اللہ کا رسول کہہ رہا, زیادہ نہیں پڑھوں گا, کہ قال رسول اللہ کہ حسین و منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. کب کہا؟ بچپنے میں آغوش میں اٹھا کے, ماتھے کو چوم کے, لبوں کو چوم کے کہا کہ میں حسین سے ہوں. حسین منی کا مفہوم تو سب سمجھتے ہیں کہ آپ نواسہ رسول تھے, لیکن میں حسین سے ہوں اس کا مطلب حسین نے خود سرداد نداد دست در دست یزید پر عمل پیرا ہو کر تا قیام قیامت اہل اسلام کی گردنوں کو خم کر دیا. آج گردنیں خم ہیں حسین کے سامنے. دوستو یہ جو واقعہ ہوا, مسلسل میں شورا کو سن رہا تھا, اللہ ان کو سلامت رکھے. خوبصورت آواز, خوبصورت انداز سے پڑھنا, ماحول کو بنانا, یہ انہی کا حق ہے. پوری زندگی کھاؤ. تو یہ واقعہ جو ہوا مولا حسین کی ولادت کا, سب کے ذہنوں میں نقش کل حجر کی طرح ہے. اور یہ پنجتن کی آخری کڑی تھی. سب موجود ہیں, اللہ کے رسول بھی ہے, شہزادی بھی ہے, مولا بھی ہے, مولا حسن بھی ہے. 6 مہینے یا 8 مہینے کا ڈیفرنس ہے مولا حسن میں اور مولا حسین میں. جب پہنچا یہ صبح ہوئی ولادت مولا حسین کی. اچھا, ہر معصوم کی ولادت پہ پورا شہر میں جیسی دنیا میں آتے تھے پورا شہر روشن ہو جاتا تھا, برائٹ ہو جاتا تھا, لائٹ آ جاتی تھی. دیکھیے آج تصور نہیں ہے لائٹ کا, اس لیے کہ آپ کے سامنے ہزاروں بلبس لگے ہوئے. اس زمانے میں وہ لائٹ سسٹم نہیں تھا, وہ کینڈل سسٹم تھا. اس وقت اگر کوئی لائٹ چمکے, اور ایسا نہیں سپارک نہیں ہوتا تھا, روشنی رہتی تھی. شہزادی کی ولادت کے وقت کی بھی روایت ہے, مولا اور اللہ کا رسول اور مولا حسن, پورا مدینہ شہر روشن ہو گیا. لوگ گھروں سے باہر نکلے کہ یہ کیا ہو گیا, تو پتہ رسول کے پاس گیا تو پتہ چلا کہ آپ نے کہا کہ جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے گھر پہ. نور نکل رہا تھا ان کے دروازے سے جو پورا آسمان تک پھیل رہا تھا. پوچھا کیوں ہو رہا, تو کہا اللہ نے مجھے حسین دیا. دوسرا قرآن سورہ کوثر کی تفسیر بن کر آج دوسری تفسیر تھی مولا حسین. بس ہر طرف نور پھیل گیا, ہر طرف نور پھیل گیا. دوستو جبرائیل کی سپیڈ اتنی تھی, یہ نہیں کہ مہینوں لگ جا رہے, فریکشن آف سیکنڈ میں آپ ٹریول کرتے تھے. بتایا گیا کہ لائٹ کی سپیڈ سے زیادہ ہے, ساؤنڈ کی سپیڈ سے زیادہ چلتے تھے. ساؤنڈ کی سپیڈ آپ کوئی کیلکولیٹ نہیں کر سکتا. آپ بات کر رہے ہیں سپیڈ کا اندر جاری, آپ کو نہیں معلوم. لائٹ جو ٹریول کرتی ہے وہ آپ جا کے دیکھو, آپ کو اس کو کوئی کیلکولیشن میں 1,80,000 مائل کہتے ہیں کہ پر سیکنڈ وہ ٹریول. لیکن جبرائیل کی سپیڈ اتنی سپیڈ تھی کہ اللہ کا حکم لیتے اور نیچے آ جاتے. 70,000 ملائکہ کے ساتھ وہ نیچے آ رہے تھے, اور ایک ایسے وادی سے گزرے, ایک ایسے آئی لینڈ سے گزرے کہ جہاں ایک مریض پڑا ہوا تھا, اور وہ مریض ہمیشہ دیکھ رہا جبرائیل کو آ رہے. مریم کے وقت بھی دیکھا, عیسیٰ کے وقت. پوچھا کہاں جا رہے ہو, تو کہا مریم کے پاس جا رہے ہیں کہ نبی عیسیٰ ہے, اللہ کا رسول آئے, بی بی آمنہ کے پاس آئے, مولا آئے, بی بی فاطمہ بنت اسد کے پاس آئے, شہزادی آئی, میری ماں جناب خدیجہ کے پاس آئے, مولا حسن آئے. ہمیشہ پوچھتا ہے کہ کون آیا ہے. آج بھی جب جا رہا تھا تو جبرائیل کو دیکھ کے فطرس نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو, ویئر آر یو گوئنگ. کہا کہاں جا رہے ہو, تو کہا رسول کے پاس جا رہا ہوں. کہا کیوں جا رہے ہو, تو کہا ان کا چھوٹا نواسا آیا ہے. کہا کون آیا ہے, حسین آیا. نام حسین سنا فطرس نے, ابھی تک کبھی روکا نہیں تھا, اور اب روک کے کہا جبرائیل ایک لمحہ کیا تو مجھے لے سکتا اپنے ساتھ. دوستو فطرس کے بالوں پر اللہ نے کیوں کھینچے تھے آپ کو پتا ہے؟ اس لیے لیے تھے کہ اللہ نے ایک حکم دیا تھا فطرس کو. جب حکم دیا تو وہ فریکشن آف سیکنڈ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کتنا ہوتا, اتنا کم. فریکشن آف سیکنڈ کے لیے فطرس نے ریزسٹ کیا, رکا, تکلف کیا,
اللہ نے بالوں پر کھینچ لیے اطاعت الہی میں. فطرت سے گناہ نہیں ہوا تھا, معصوم مخلوق ہے اللہ کی, اس کو بولتے ہیں ترک اولا. ترک اولا ہوا تھا, یہ گناہ نہیں تھا. معصوم گناہ نہیں کرتا. اسے کئی باتیں رات سامنے آ گئی کہ معصوم کوئی گناہ نہیں کرتا. جب ملک نہیں کرتا تو یہ معصوم کیسے کریں گے؟ تو فطرت نے کہا کہ جبرائیل تم کیا مجھے ساتھ لے سکتے؟ فطرت نے اس وقت یہ نہیں کہا ٹھہرو ذرا میں اللہ سے پوچھ لوں, اس لیے کہ جبرائیل بھی جانتا ہے معاملہ حسین کا ہے, لے کے جانا حسین کے پاس ہے. پوری پارٹی کے ساتھ, پورے گروپ کے ساتھ, 70,000 ملائکہ کے ساتھ فطرت کو لے کے در شہزادی کونین پہ آ گیا. سرکار کو مبارکباد دی, مولا حسین کے چہرے مبارک کو دیکھا. اس کے بعد جبرائیل نے کہا سرکار میں فطرت کو لایا ہوں, اپنے ساتھ لایا ہوں, اور آپ دعا کریں حسین کے نام پہ, آپ مولا حسین کے نام پہ دعا کریں کہ اللہ اس کو بالوں پر دے دے. اللہ کا رسول چاہتا ایک لمحے میں مل جاتا. آپ نے دعا نہیں کی, آپ کو دنیا کو بتانا تھا مقام حسین کو. آپ نے کہا لے کے جا کے فطرت کو حسین کے جھولے سے مس کرو, ٹچ کرو. دوستوں کبھی آپ نے سوچا کہ رسول نے یہ کیوں کہا کہ ٹچ کرو, مس کرو؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ حسین کے جسم سے مس کرو؟ اگر جسم سے مس کرو کہتے تو آج دنیا کہتی کہ شفا صرف اسی کو ہے جو مولا حسین سے اپنے جسم کو مس کرے. حسین رسول قیامت تک کے حالات کو دیکھ رہے تھے, ان عقیدہ من کو دیکھ رہے تھے کہ یہ مت کرو وہ مت کرو. اگر اس وقت کہتے یہ کہ حسین سے مس کرو تو کچھ نہیں ہوتا آج ہم کو, جب تک حسین زندہ ہم کو ملتا. لیکن آج جو چیز حسین سے منسوب ہے, مولا یہ علم ہے, یہ گہوارہ ہے, جھولا ہے, یہ تابوت ہے, جو چیزیں حسین سے منسوب ہے, ایون نیاز جو ہے, نیاز حسین حسین سے منسوب ہے, تو اس میں بھی شفا ہے. آپ سمجھیں میری بات؟ تو شفا اس وقت ملی جب حسین سے منسوب کیا گیا. رسول نے کہا کہ جاؤ فطرت کو مس کر دو. اب آپ میری طرف دیکھو, واقعہ آپ کا ہزاروں مرتبہ سنا ہوا ہے. وہ فطرت نے آ کے اپنے جھولے, حسین کا چھوٹا سا جھولا, اسے ٹچ کرنے لگا. کرم حسین آتے ہی پتہ چل گیا کیا ہے. ارے یار, ٹچ کرنا تھا, بال آنے لگے, بال آنے لگے, پر آنے لگے. جب مکمل آ گئے تو اس نے پلٹ کر حسین کو دیکھا, سلام کیا, اپنی آج کی زبان میں بول رہا تھا, کہا تھینک یو. بول کیا فطرت اڑنے لگا, پرواز کرنے لگا, فلائی کرنے لگا. اب میں آپ سے یہ پوچھتا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی مومن, کوئی انسان جیل میں رہے, قید میں رہے, اس کے بعد باعزت بری بھی ہو جائے, تو جب وہ اپنی برادری میں جائے گا, اپنے لوگوں میں جائے گا, تو کچھ دیر تو شرمندگی ہوگی, نگاہیں نیچی ہوں گی. ارے یہ عجیب حسین نے آزاد کیا تھا. فطرت سر اٹھا کے کہتا ہے میں حسین کا آزاد کرتا ہوں. آپ تصور کرو, ایک لمحے کے لیے بھی نگاہوں کو نیچے نہیں کیا, شرمندگی نہیں ہے, کہا مجھے حسین نے آزاد کیا ہے. اب میں اور دوسری بات یہ پوچھتا آپ سے, سب آپ جانتے ہیں, واقعہ مشہور ہے, عورت مرا, لڑکی لڑکا سب کو بول رہا. یہ واقعہ ہوا کہاں تھا فطرت کا؟ زمین پہ, آسمانوں میں ہوا تھا, اوپر ہوا تھا. زمین کا مجرم نہیں تھا, یہ اوپر ہوا تھا. میں مجرم بول رہا لیکن مجرم نہیں تھا, ترک اولا بار بار ریپیٹ کر رہا, لیکن صرف سمجھانے کے لیے بول رہا. یہ جو جرم تھا یہ کس کا کیا تھا؟ حسین کا یا خدا کا؟ اللہ کا جو مجرم تھا نا, اور حسین نیچے ہے, مجرم ہے اللہ کا. مثال کے طور پہ آپ ملیشیا میں رہتے اور کوئی امریکن بندہ یہاں پہ کوئی گناہ کر دے, تو ملیشین گورنمنٹ بولے ہم نے اس کو معاف کر دیا. امریکہ بولے گا, بگ پاور ہے نا, بولے گا بھائی میرا مجرم ہے, میرے پاس بھی جاؤ, تم کون ہو معاف کرنے والے؟ نہیں یار, نہیں سمجھے. کسی اور ملک کا مجرم آپ کیسے معاف کر کے بول رہے میں نے آزاد کیا؟ اب تصور کرو طاقت حسین کیا ہے. مجرم اللہ کا عرش پہ ہوا, حسین نے زمین پہ معاف کر کے بتایا کہ میری طاقت دیکھو, اللہ کیسے قبول کرتا ہے طاقت حسین. دوستو ایک بات بولوں, دنیا میں آئے
پہلا قدم رکھا، ہزاروں سال کے مریض کو معاف کر کے زندگی دے دی. یہ حسین کا فرسٹ ڈے تھا زمین کے اوپر. اور جب حسین کا لاسٹ ڈے آیا، آخری دن آیا، وہ بھی جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہوا حر، اس کو ہمیشہ کی زندگی دے دی. دو کرم کے بیچ میں حسین کی زندگی ہے. پہلا دن بھی معاف کیا، آخری دن بھی معاف کیا. اب ہم بھی اپنے بھائیوں کو معاف کریں. اگر کسی سے ناراض ہو، کسی بھائی سے، اگر میں کسی کو معاف نہیں کرتا تو وہ صفت تمہارے پاس نہیں ہے، وہ کوالٹی تمہارے پاس نہیں ہے جو حسین کی کوالٹی تھی. مولا حسین کی کوالٹی معاف کرنا ہے تو حسینی بھی وہ ہو. میں عورتوں کو بھی بول رہا، اپنی بہنوں کو معاف کرو. اگر ہے کوئی، جتنا تم معاف کرتے جاؤ گے حسین تمہارے دروازوں کو کھولتا جائے گا. کیا طاقت ہے، کیا پاور ہے میرے مولا حسین کا. آج زندہ معجزہ نہیں ہے ہمارے پاس، ایوری ایئر معجزہ ہو رہا. ابھی شاعر نے اپنے قصیدے میں کہا 2 کروڑ لوگ کربلا مولا آتے ہیں، ماشاءاللہ 4 کروڑ جائیں، ہم سب جائیں. 2 کروڑ لوگ جا رہے کربلا مولا، سب ماشاءاللہ زائرین ہیں. یا باب الہدایہ سے بھی گروپس جاتے، اللہ رضوی فیملی کو سلامت رکھے. جاتے ہیں، سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا کہ کربلا، آپ نارمل ڈیز میں جائے تو کربلا کی سمال لینز ہے، چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں. کربلا کا ٹوٹل پاپولیشن کتنا ہے؟ آپ معجزہ بتا رہا حسین کا. خوش نصیب ہے کہ ہم حسین سے وابستہ ہیں. آپ سوچو ٹوٹل پاپولیشن جو کربلا کا ہے وہ 35 لاکھ ہے، 3.5 ملین. 3.5 ملین، بس 35 لاکھ ٹوٹل پاپولیشن ہے کربلا مولا کا. اور اربعین میں کتنے لوگ آتے؟ کاؤنٹ لیس، 2 کروڑ 3 کروڑ. چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے راستے. غور سے سنو، چھوٹے چھوٹے راستے ہیں جہاں 35 لاکھ کا 1 کروڑ سمجھو. یہ آتے کہاں سے؟ زمین دھس کیوں نہیں جاتی؟ اتنا مجمع آیا کیسا؟ اور کہیں بھی آپ کو سٹیمپیڈ نہیں ہوتا. کبھی بھی کوئی یہ نہیں بولتا کہ خراش آ گئی، گر گئے، پبلک اوپر سے چلی گئی، نہیں ہوتا. تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس روایتیں یہ ہے کہ اربعین کے دن، وہ ایام میں حسین زمین کو پھیلا دیتا، زمین پھیل جاتی. دوستو زمین وہی پھیلائے گا جس کے باپ کی زمین ہو. دوستو آپ یہ بولو کہ کون پھیلائے گا جس کے باپ کی زمین ہو؟ حسین ابو تراب کا لال ہے، ایسا پھیلاتا ہے. اور حسین کو معلوم کتنا پھیلانا ہے. معجزہ یہ ہے کہ نظر نہیں آتا، نظر نہیں آتا کہ کتنا پھیلایا. وہی راستہ، یہی تو معجزہ ہے. راستہ وہی، گلیاں وہی، ایریا وہی، لیکن ہزاروں کو سما دیا. اب بتایا کہ کن فیکن کا میں مالک ہوں. آپ سمجھے میری بات؟ مولا حسین کی طاقت کا تصور نہیں کر سکتے. اس لیے کہ دوستو جب حسین کی طاقت پھیلتی گئی، ایسی پھیلی کہ آج حج پہ، میں یہ نہیں بول رہا کہ حج واجب ہے تو پہلے حج واجب پہ جا کے واجب کرنا ہے. ایک حج واجب کرو، اس کے بعد ہر سال عرفے میں کربلا جا کے 1000 حج کا ثواب لو. 1000 حج کا ثواب ہے مولا حسین کی زیارت روز عرفہ. لیکن حج پہ کتنے لوگ آتے ہیں؟ 3 ملین 4 ملین. پھر ان کے پاس ساری چیزیں، فیسیلیٹیز. یہ تو غریب ملک ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. ہر سال 100 200 300 500 مرتے. پورا انتظام کرنے کے بعد پتا چلا کہ وہاں انسان انتظام کرتے ہیں، یہاں ملائکہ انتظام کرتے ہیں. کربلا میں ملائکہ ہیں جو انتظام کرتے ہیں. کہ ایک سٹیمپیڈ نہیں ہے یار، ایک سٹیمپیڈ نہیں ہوتا. جنہوں نے اربعین کیا ہے وہ دیکھتے جانتے ہیں، یا 15 شعبان ہو یا عرفہ، ایک سمندر ہے سروں کا جو چلے جا رہے. اچھا اب میں آپ کو بتاؤں، بھائی نے کہا 2 کروڑ، چلو میں 2 ہی کروڑ لیتا ہوں. 2 کروڑ لوگ ڈے آف اربعین میں، روز اربعین سب وہاں موجود رہتے. اس لیے کہ جو 17-18 دور سے چلتے ہوئے آ رہے، اربعین کا دن تو ہر زائر صبح سے شام تک وہاں رہتا. اس کے بعد جانے لگتے. ہر آدمی حدود کربلا کے اندر 2 کروڑ آدمی آنا امپاسبل ہے، پاسبل ہی نہیں ہے. اب میں آپ سے پوچھتا، 2 کروڑ آدمی صبح سے شام تک وہاں رہتا، روٹی کھاتا؟ ابھی بھائی نے بھی کہا کوئی آ کے آپ کو ملا، کوئی آ کے کہا نہیں یار میں بھوکا رہ گیا.
اربعین کا دن تھا، اتنا مجمع تھا، مجھے ایک روٹی نہیں ملی. کوئی بولتا ہے؟ ایک گلاس پانی نہیں ملا. کوئی بولتا ہے؟ کوئی نہیں بولتا. 2 کروڑ آدمی اگر صبح میں ایک روٹی کھائے اور شام میں ایک روٹی کھائے، کتنی روٹی چاہیے؟ 4 کروڑ. نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. جہاں تمہارا ذہن ختم ہو رہا وہاں سے حسین شروع. تو اب آپ یہ بولیے 4 کروڑ روٹی پوری دنیا سے لوگ تھے. میں بھی تھا 2000 year before last year I was there. کہاں سے آئے 4 کروڑ روٹی؟ کتنے دن پہلے بننا چاہیے؟ وہ فیکٹریز کہاں ہیں؟ 40 کے دن تو سارے ایگزٹس بند ہو جاتے. کربلا میں کوئی انٹر نہیں ہو سکتا، اور کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ 1 مہینہ پرانی روٹی حسین نے کھلائی. گرم، فریش، زندہ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ پوچھو کہ 1 2 4 کروڑ روٹی بننا کم از کم 1 مہینہ پہلے تو چاہیے، کتنی بھی بڑی فیکٹری ہو. اور میں ذمہ داری سے بول رہا، کربلا مولا سے نجف اشرف کی طرف اگر آپ جائیں یا کوفے کی طرف جائیں، کوئی اتنی بڑی فیکٹری میں نے دیکھا ہی نہیں، آج بھی نہیں ہے. کہاں سے بن کے آ رہی کچھ نہیں پتا چلا. اب پتا چلا، غور سے سنو، اب پتا چلا یہ معجزہ کیا ہے. 400 کروڑ روٹی جو 40 کے دن کھائی جا رہی، یہ کہاں سے آ رہی؟ یہ وہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے. اللہ نے 5 فرشتوں کو بھیجا تھا، 5 روٹی جو حسین کی ماں کے دروازے سے لیا، جو 5 روٹی لے کے گئے تھے بھیک مانگ کے مادر حسین کے دروازے سے. اللہ نے کہا وہ ساری روٹیاں ہر سال پلٹاؤں گا. یہ وہ روٹیاں ہیں جو اللہ کے پاس سے آ رہی کہ حسین کا ظاہر ہوگا، وہ بھوکا نہیں رہے گا، حسین کا ظاہر پیاسا نہیں رہے گا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی. ظاہر حسین آج 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 1400 سال کے بعد مولا حسین کی طاقت کا اندازہ لگا. سال بھر کھاؤ گے، جتنی دیر باب الہدایہ میں فرش پہ آ کے بیٹھو گے، جو بیماریاں جسموں کی وہ دور بھی ہوتی جائیں گی. سال بھر تمہاری نوکری پروٹیکٹڈ رہے گی، بزنس میں تم گرو کرو گے. اگر 5000 کما رہے تو 10,000 کماؤ گے. آخری دن نسخہ دے کے جاؤں گا، آخری دن پہلے دے دوں گا تو پھر نہیں ہوگے تم لوگ. 10,000 کا نسخہ دے کے جاؤں گا کہ 10,000 یہاں کی جو لوکل کرنسی ہے نا، میں زبان پہ نہیں آتا مجھے، رنگٹ، ہاں 10,000 ڈالر چاہیے. حسین کے خزانے میں کمی تھوڑی ہے. ڈالر کیا لیتے یار؟ کوئی تھی دینار لو 10,000، 1 دینار $3 کا ہے. حسین کے خزانے میں کمی ہے؟ ارے جب فطروس کو دے سکتا تو ہم تو غلام حسین ہیں. مولا حسین کا صدقہ زندگی تمام کھا رہے، صبح سے شام تک کھا رہے. پوری میری زندگی چل رہی حسین کے نام پہ، ہم روٹی توڑ رہے حسین کے نام پہ. ایک بات سن لو غور سے، خوش ہو گئے. اللہ اپنے گناہگار کو معاف کرتا، حسین کے نہیں. حسین کے گناہگار کو کبھی معاف نہیں کرتا. جن لوگوں نے حسین سے گستاخی کیا جو ذلیل اور رسوا ہو گئے. ایک تو آپ کے پاس ہی بیٹھا ہوا ہے، میں نام نہیں لے رہا، اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں، آپ کے ذہنوں کا نہیں. ہمارے ملک سے ہی آیا تھا کم بخت. جس سال اس نے مولا حسین کی شان میں گستاخی کی، میرا تو محرم کا عشرہ وہیں ہوتا ہے، تو سب نے بولا تھا اس کے خلاف، اور بڑا نازا تھا دنیا کی اس طاقت کے اوپر کہ وہ بچا لیں گے. جب اللہ اپنی رسیوں کو جکڑتا ہے نا، وہاں سے نکل کے یہاں کے پناہ لے رہا. اب لیتے رہے پناہ، جیسا رشدی کا حساب ہوا تھا اس کا بھی حساب وہی ہوگا، تسلیمہ عارف کا جیسا ہوا تھا اس کا بھی وہی ہو رہا. دنیا میں بھی ذلیل ہے، آخرت میں تو ہے ذلیل. اللہ مولا حسین کی محبت میں زندہ رکھ اور حسین کی محبت میں دنیا سے اٹھا. دوستو بہت بڑی بہت بڑا دن ہے. آخری بات بولتا، زیارت پڑھو گے مولا حسین سے تمہارا کانٹیکٹ ہوگا، مولا حسین تم کو سلام کا جواب دیں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک دفعہ امام ہم کو دیکھ لے مسکرا کے تو ہماری ڈیسٹینی بدلنا ہی بدلنا ہے. ہمارے اعمال ایسے، میرے اعمال ایسے نہیں ہے کہ مولا مجھے دیکھے، لیکن میں جب سلام کروں گا نا تو حسین جواب دیں گا مسکرا کے.
بس میں یوتھ کو بول رہا بڑوں کو نہیں بول رہا کہ زیارت وارثہ 5-6 منٹ کی زیارت ہے، لیکن ریسائٹ اللہ میں آپ کی زیارت پڑھ رہا، اور آج بھی پڑھو رات میں اور کل صبح میں بھی پڑھنا فجر پہ.